News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا۔ آج منگل کا دن ہے اور 19 محرم الحرام 1442 ہجری 24 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 8 تاریخ ہے۔ سابق چیئرمین سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ 1965 کی جنگ میں ہمارے مجاہدوں اور شہیدوں نے میدان بدر کی یاد تازہ کر دی۔ انہوں نے جرأت و بہادری کے وہ کارنامے سر انجام دیے جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہمارے شاعروں، ادیبوں اور اہل صحافت نے عوام میں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخی خدمات سر انجام دیں۔ ہمیں اپنی صفوں میں آج بھی اتحاد اور یگانگت کی اعلیٰ روایات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سرگودا یونین آف جرنلسٹ برنا کے زیر اہتمام یوم فضائیہ کے موقع پر محرم الحرام میں بہترین خدمات کے اعتراف میں تقریب تقسیم ایوارڈ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قبل ازیں مولانا عمر فاروقی، ملک ضیاء الحق، مولانا نگاہ مصطفیٰ، چودھری غلام مصطفیٰ سول ڈیفنس آفیسر، رانا ساجد اقبال، محمد عارف، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم، شفیق الرحمان، مفتی محمد فاروق اور شاہین احسان مغل نے بھی خطاب کیا۔ مرزا محمد الیاس نے مزید کہا کہ ہمیں آج بھی اسی جذبہ حب الوطنی کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ 1965 میں نظر آیا۔ قاری محمد عمر فاروقی نے کہا کہ پاکستان کا امن خراب کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لانا ضروری ہے۔ اگر پاکستان کو پرامن ملک بنانا چاہتے ہو تو زبان اور قلم کو سیدھا رکھو۔ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم نے کہا کہ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یوم فضائیہ اور عالمی شہرت یافتہ شاعر و ادیب ڈاکٹر وزیر آغا کی برسی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں تمام مکتبہ فکر نے یکجہتی کا ثبوت دیا۔ پاکستان ہماری شناخت ہے، اس کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ سول ڈیفنس آفیسر غلام مصطفیٰ نے کہا کہ افواہ ایک مہلک بم کی طرح ہوتی ہے۔ شہری دفاع کو مستحکم بنانے کے لیے ہمارا مثبت کردار ہونا چاہیے۔ مولانا نگاہ مصطفیٰ نے کہا کہ علماء کرام نے شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیو اور جینے دو کی پالیسی اور حکمت عملی میں ہماری کامیابی ہے۔ مولانا محمد فاروق نے کہا کہ ہمیں اپنے مسلک پر قائم رہنا چاہیے اور دوسرے کے مسلک کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اسلام دشمن قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد بہت ضروری چیز ہے۔ ملک ضیاء الحق نے کہا کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا۔ محسن انسانیت خاتم النبیین نے میثاق مدینہ کے موقع پر امن اور اتحاد کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن اتحادی بن گئے۔ آج حقوق و فرائض میں توازن بہت ضروری ہے۔ ملک بھر میں امن کے علمبردار سماجی رہنما شاہین احسان مغل نے کہا کہ امن کمیٹیوں کے ممبران نے فرنٹ لائن پر اتحاد اور ہم آہنگی کا جو مثالی کارنامہ انجام دیا وہ قابل ستائش ہے۔ تاج رہنما شفیق الرحمان نے کہا کہ ملک کی سلامتی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یونین آف جرنلسٹ کے صدر رانا ساجد اقبال اور محمد عارف نے سرگودا میں امن کے فروغ کے لیے مثالی خدمات پر علماء کرام، تاجروں اور سماجی شخصیات کو ہدیہ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قلم سے جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محرم الحرام میں بہترین خدمات سر انجام دینے پر مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو شیلڈوں سے نوازا گیا۔ گودا کے نواحی گاؤں 51 شمالی میں سیم نالے کے پشتے ٹوٹ جانے سے سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ اہل علاقہ کا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق سرگودا کے نواحی علاقہ 51 شمالی سے گزرنے والے سیم نالہ میں حالیہ بارشوں سے طغیانی آنے کے باعث
نالے کے پشتے ٹوٹ گئے جس سے 51 شمالی اور نواحی علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی، جبکہ سیلابی پانی دیہاتیوں کے گھروں میں داخل ہو جانے سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عرصہ دراز سے سیم نالہ کی صفائی نہیں کی گئی اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ نالے کے پشتے بند کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور نالے کی صفائی سالانہ بنیادوں پر کی جائے اور نااہل افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شادی ہالز اور ریستوران کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سردار عثمان بزدار نے شادی ہالز کھولنے کی منظوری دی اور منظوری کے بعد سمری کابینوں کو ارسال کر دی گئی۔ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے لاجسٹک بزنس کل اس حوالہ سے حتمی فیصلہ کرے گی۔ کابینہ کمیٹی کل شادی ہالز کھولنے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دے گی۔ شادی ہالز کھولنے کے حوالے سے SOPs کا تعین بھی کیا جائے گا جس پر عمل درآمد کرانا شادی ہالز انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ ریستوران اینڈ شادی ہال ایسوسی ایشن سرگودا کے صدر چودھری گل شیر افغن نے اس فیصلہ کو سراہا اور کہا کہ شادی ہالز مالکان کی جدوجہد سے کامیابی ممکن ہوئی ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت نے ایک بہترین حکمت عملی کے تحت تعلیمی ادارے کھولنے کی جو پالیسی دی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ دنیا بھر نے پاکستان کے کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کے نفاذ کو بھی یقینی بنایا اور کورونا وائرس کے خاتمہ کے لیے حکومتی کوششیں بارآور ثابت ہو رہی ہیں، جس کے باعث کورونا وائرس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سینئر رہنما تحریک انصاف الحاج ممتاز اختر کالو نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے ہمارے پڑوسی ممالک افغانستان اور بھارت سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں کورونا وائرس کے حوالے سے یہ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان کی بہترین حکمت عملی سے کورونا وائرس پاکستان میں مکمل کنٹرول میں ہے اور اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ الحاج ممتاز اختر کالو نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہر لحاظ سے ملک و قوم کے مفاد میں تھا اور اب اسی فیصلہ کی بدولت تمام کاروباری سرگرمیاں اور تعلیمی ادارے بحال ہو چکے ہیں جس کے بہتر نتائج عوام کو حاصل ہوں گے۔ جوہر آباد، قائد آباد، ہڈالی، وادی مہاڑ، سونس کیسر اور خوشاب کی بڑی شہری آبادیوں اور گرد و نواح کی دیہی آبادیوں میں سیلابی پانی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ ضلع خوشاب کے عوام نے محکمہ انہار اور مقامی انتظامی افسران کی ناقص حکمت عملی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ مشتعل عوام ارکان اسمبلی اور مقامی افسران کے خلاف بھی احتجاج کرتے نظر آئے۔ ایک موقع پر ایک سیاسی رہنما نے اسسٹنٹ کمشنر سے کہا کہ علاقہ کے عوام بہت مشتعل ہیں، اگر ان کو اجازت دے دوں تو یہاں جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ضلع خوشاب میں 410 ملی میٹر بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون سرگودا کے نو منتخب سینئر نائب صدر سابق میئر میونسپل کارپوریشن سرگودا ملک اسلم نوید نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر کی ذمہ داری میرے لیے اعزاز ہے اور میں پارٹی قیادت کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جن پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے مجھے مبارک دی ہے میں ان سب کا فرداً شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ مسلم لیگ کو سرگودا میں فعال بنانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد اور قربانی دوں گا۔ کارکن اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، انشاءاللہ جلد مسلم لیگ برسر اقتدار اور ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا، اہل سرگودا کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے مبارکباد دی سینئر نائب صدر سٹی بننے پہ میٹروپولیٹن سرگودا۔
میں فردن بھی انشاءاللہ سب کو ٹیلی فون کر کے میں شکریہ ادا کروں گا، لیکن ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں شکریہ کا۔ دوسرا، جیسے کہ سب دوست جانتے ہیں کہ میرا جینا مرنا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ میرا سب سے جو مین مقصد ہے کہ اس پارٹی کو منظم کر کے تو اس پارٹی کی عزت بڑھائی جائے۔ الحمدللہ میاں نواز شریف کا نام کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ محبت کا پیکر ہے، محب وطن ہے۔ میرے جتنے بھی یہاں پہ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، میرے لیے بڑے محترم ہیں اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ تنظیمی لیول پہ بھی جو عہدیدار ہیں میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن میرا صرف کام یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے بارے میں معذرت کے ساتھ کسی نے بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش کی تو میں سب سے بڑا دشمن ہوں گا ان کا، دوست بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، ہر لحاظ سے۔ ہم ایک فیملی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں سارے، ہم نے اس فیملی کی عزت بھی بنانی ہے اور اس کو آگے لے کے جانا، اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اولین سب سے پہلے پاکستان ہے، یہ پارٹیاں یہ سب چیزیں بعد میں ہیں، اور اس کے بعد میرا شہر ہے۔ جب میں میئر بنا تو مجھے اللہ نے کرم کیا، لیکن شومیے قسمت کے کوئی 1 روپیہ فنڈ بھی نہیں ملا مجھے۔ اگر فنڈ ملتا تو آج سرگودا کی تقدیر بدلی ہوتی، لیکن جو بھی میں نے ایفرٹس کی، جو اپنے تائیں میں نے فنڈز اکٹھے کیے، ڈیولپمنٹ کی، جو بھی شہر میں کام کیے، وہ میرے دوستوں میں میرے اہل سرگودا جانتے ہیں۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب وقت دور نہیں ہے کہ ہم سرگودا سٹی کا قرض ہے مجھ پہ، کوئی بھی اللہ پاک نے کوئی ایسا منصب میرے منتخب ہوا تو انشاءاللہ میں اپنی دعا کرتا ہوں کہ فنڈ بھی ہماری حکومت بھی ہو تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔